اور میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں نا، اس سے دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری حقیقی ضروریات کیا ہیں جس کی دعائیں کرنا چاہیے۔ جب تک مسنون دعائیں نہیں جانو گے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے مناجات مقبول یا الحزب الاعظم، ان میں سے کوئی سی بھی ایک کتاب اپنے پاس رکھ کر سالکین کو چاہیے روز ایک منزل پڑھیں، روز ایک منزل، اس میں ترجمہ بھی ہوتا ہے، اس لیے عربی پڑھیں۔ عربی پڑھنے سے مسنون الفاظ معصور، بعض دعائیں مسنون ہیں بعض معصور ہیں۔ مسنون کا مطلب حضور علیہ السلام کی خود کی ہوئی ہے یا سکھائی ہوئی ہے، اور معصور کا مطلب صحابہ تابعین وغیرہ کی پڑھی ہوئی اور کی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کو خصوصاً مسنون دعاؤں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہے، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں، امام نووی میں الاذکار میں، اسی طریقے سے بعد کے علماء نے، ہمارے دور کے علماء نے چھوٹی چھوٹی مسنون دعاؤں کے نام سے کتابوں میں مسنون دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ مناجات مقبول میں بھی یہی دعائیں ہیں، الحزب الاعظم میں بھی یہی دعائیں ہیں۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ حزب بنا کر، حزب کہتے ہیں مقررہ وظیفہ، مقررہ وظیفہ معمول بنا کر، حزب بنا کر لوگ ایسی ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عجیب عجیب مریدین کے وظیفے ہیں، بعض پیر خود دین سے واقف نہیں، انہوں نے کچھ وظیفے بتا رکھے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے یوگیوں جوگیوں کی طرح کر رہے ہیں، کیا کیا لوگ کر۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایسے حزب اور ایسے معمولات بنا لیے ہیں جس میں پڑھی جانے والی چیزیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسی چیزیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ذوق تو اچھا ہے لیکن لوگوں کے پاس مواد اچھا نہیں ہے، تو ایک اچھا مواد کیوں نہ جمع کر دیا جائے جو مستند و معتبر ہو۔ چنانچہ انہوں نے حدیث کی مستند کتابوں میں سے دعاؤں کا ذخیرہ اکٹھا کر کے 7 دنوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے قرآن کی دعائیں، پھر اس کے بعد حدیث کی دعائیں، اس طرح 7 دنوں میں بانٹ دیا اس کو، تاکہ یہ ایک جو ذوق ہے کہ بھئی روزانہ کچھ دعائیں مانگا کریں تو اچھا ذوق ہے، مگر اچھے طریقے سے کر لیں تو اچھا ہے۔ اس لیے ملا علی قاری جیسے محدث عظیم نے الحزب الاعظم مرتب کی، اور مناجات مقبول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کروائی۔ اس کے 7 منزلیں، ان منزلوں کو پڑھ لیا کریے، تھوڑا وقت لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا، چاہے اپنے ذکر کے بعد یا چاہے اپنی مصروفیات کے حساب سے سوتے وقت صبح میں جب موقع ہو، یا الحزب الاعظم لے لو یا مناجات مقبول، دونوں میں وہی دعائیں ہیں تقریباً۔ ایک منزل پڑھ لینا چاہیے ہوگا، کبھی موقع ہو ترجمے کے ساتھ پڑھو، ہمیں پتہ چلے گا مانگنے کی چیزیں کیا ہیں۔ ہم لوگ تو ایسے دنیا پرست ہو گئے، پہلے تو دعائیں کرنے کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور کبھی دعا کرنے میں جی لگا بھی تو بس وہی اپنی دنیا کی مصیبتیں رونا روتے رہتے ہیں۔ بھائی مانگنا تو وہ بھی اللہ ہی سے ہے، مانگو، مگر وہی کیا چیز ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کیا کیا مانگیں اللہ سے، دھیان میں نہیں آتا کہ کیا کیا مانگیں۔ جب آپ ہمارے نبی کی دعائیں پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو علم ہوگا کہ یہ چیزیں مانگنے کی ہیں۔
اللہ سے، اس دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت کے لیے بھی۔ جامع دعائیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کو بالکل بھی فرصت نہ ہو، یا یہ کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو، تو اس کو چاہیے کہ عربی پڑھنے کی، جب قرآن سیکھ لے گا تو دعائیں بھی پڑھ سکے گا، یہ بھی پڑھ سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ بھئی فوراً پڑھنا سیکھنا شروع کرے۔ لیکن تب تک ایک دعا جامع یاد کر لے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنی سی دعا تو یاد کر سکتا ہے، کوئی بھی یاد کر لے سکتا ہے، ان پڑھ ہے تو بھی یاد کر لے، انہی الفاظ میں پڑھ لے، کیونکہ یہ الفاظ نبوت ہے۔ حضرت ابو امامہ کے پوچھنے پر خود نبی نے سکھائی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی دعائیں تو بہت ہیں اور خیر سے بھری ہوئی ہیں، مگر میرے کو اتنے یاد رہتے نہیں اور اتنا پڑھنا آتا نہیں، ہوتا نہیں میرے سے، آپ ایسی جامع بتا دیجئے کہ اس میں آپ کی سب دعائیں آ جائیں۔ پوچھنے والے بہت ہوشیار تھے اور حضور علیہ السلام نے کچھ ایسے الفاظ بتا دیے جس میں سے کچھ بھی باہر نہیں نکلے گا، ہر خیر اس میں آ جائے گا اور ہر شر سے پناہ اس میں آ جائے گی۔ لیکن اس کو یاد کر کے کاہلی کی وجہ سے مسنون دعاؤں کو ترک مت کرو۔ مسنون دعاؤں کا بھی مزاج بنانا، معمول بنانا، اور اس کے لیے روز ایک منزل پڑھ لیا کرنا اور سمجھ بھی لیا کرنا، تاکہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کا رخ صحیح ہو۔ ہمارا رخ اللہ کے ساتھ بھی بس یعنی ایسا لگتا بسا اوقات کہ اللہ میاں کی ضرورت تو ہے ہم کو، لیکن اسی دنیا کا الو سیدھا کرنے کے لیے ضرورت ہے اللہ پاک کی، بس ایسا لگتا ہے۔ جب ہم نبی کی دعاؤں میں غور کریں گے تب سمجھ میں آئے گا اللہ کی ضرورت ہمیں کہاں کہاں ہے، کتنی ہے، اور کیسے اللہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔